من النار ومن غضب الجبار القهار ومن شر الكفار العزة لله الواحد القهار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على رسوله المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين آني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين قال الله تعالى في شانهم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومنكر ولايتهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد قرآن الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات پڑھ دیجیے محمد والا واجب الاحترام مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات عاشقان رسول و آل رسول گداگران در بطول پیروان ولایت علی ابن ابی طالب برادران اہل سنت مولا آپ تمام صاحبان کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے مولا آپ کو سلامت رکھے اور سب سے پہلے آج کی اس مقدس بزم میں آج کی اس محفل میلاد میں آپ تمام صاحبان کی خدمت اقدس میں جشن صادقین کی مبارکباد و ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور مبارکباد کے اس پیغام کو درودوں اور صلواتوں کے ساتھ اپنے حقیقی آقا و مولا
امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کی بارگاہ اقدس میں لے کر چلیں اور انہیں ان کے جد بزرگوار کی ولادت باسعادت آمد کے موقع پر ہدیہ تبریک پیش کریں، کیونکہ قبلہ کائنات کا اصول ہے کہ جس گھر میں بھی خوشی ہوتی ہے مبارکباد بھی انہی صاحبان گھر کو دی جاتی ہے۔ توجہ ہے کہ قبلہ جس گھر میں خوشی ہوتی ہے مبارکباد بھی انہی صاحبان گھر کو دی جاتی ہے، اور یہ وہ گھر ہے کہ جس کا در تا دم قیامت تمام امت کے لیے کھلا ہوا ہے۔ تو امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے۔ اور قبلہ کائنات کا اصول ہے کہ اگر کسی غریب سے غریب آدمی کے گھر میں خوشی ہو اور اس خوشی کے موقع پر کوئی سائل آ جائے تو وہ انسان قبلہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو اپنی استطاعت کے مطابق اس سائل کو کچھ نہ کچھ عطا کرتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اور اگر اس خوشی کے موقع پر خوشی ہو کسی امیر آدمی کے گھر میں تو وہ آدمی اپنی استطاعت کے مطابق یقیناً اس غریب آدمی سے زیادہ عطا کرتا ہے، اور اگر خوشی ہو کسی سردار کے گھر میں تو وہ ان پہلے دونوں سے زیادہ اپنی استطاعت کے مطابق اصغر بھائی عطا کرتا ہے۔ تو آج تو خوشی ہے کائنات کے سرداروں کے گھر میں، مولا سلامت رکھیں اٹھتے ہاتھوں کو۔ تو قبلہ آج تو خوشی ہے کائنات کے سرداروں کے گھر میں، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم جیسے بھکاری اپنی مرادوں کے دامن پھیلا کے کائنات کے سرداروں کے دامن پہ ان کے دروازے پر جائیں اور وہ پاک ہستیاں ہمیں خالی لوٹا دیں؟ تو اپنی مرادوں کے دامن لے کے ان ہستیوں کے دروازے پہ چلتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ تمام صاحبان کا اس بارگاہ میں چل کے آیا قبول و مقبول فرمائے۔ جتنے مومنین مومنات یہاں پر حاضر ہیں ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں عبادت کے لمحوں میں شمار فرمائے، حاضرین کے گھروں پہ اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے، اور بانیان کا یہ فرش بچھانا، جشن کا اہتمام کرنا، آپ کا جشن سننا، ہمارا جشن سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات بے اولاد ہیں اللہ سب کو اولاد صالح امام زمانہ کی فوج کے سپاہی نصیب فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات مقروض ہیں اللہ سب کے قرضوں کی ادائیگی فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیاں مصیبتیں اس پاک رات کے صدقے میں دور فرمائے، اور ان جشنوں کے حقیقی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے، اور بحق امام زمانہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ یہ پاکیزہ جذبے، یہ پاکیزہ سانسیں، یہ پاکیزہ ذہن، یہ پاکیزہ ذہنیتیں، یہ پاکیزہ نیتیں، اور یہ پاکیزہ ولدیتیں آج اس بارگاہ میں یہ اعلان کر رہی ہیں کہ آج ہم اس مولا کی آمد کا جشن منا رہے ہیں جس کے خاندان کی محبت کو اللہ نے ماں کی شرافت کی دلیل قرار دیا ہے۔ مولا سلامت رکھیں اٹھتے ہاتھوں کو۔ قبلہ جشن پڑھے نہیں جاتے، جشن سنے نہیں جاتے، بلکہ جشن منائے جاتے ہیں۔ اور پچھلے محلے والے ذرا بیدار ہو کر بیٹھی، آپ جشن میں آئے ہیں، کسی کلخانی کی مجلس میں نہیں آئے۔ تو یہ پاکیزہ جذبے، یہ پاکیزہ سانسیں، یہ پاکیزہ ذہن، یہ پاکیزہ ذہنیتیں، یہ پاکیزہ ولدیتیں آج اس عظیم بارگاہ میں یہ اعلان کر رہی ہیں
کہ ہم آج اس مولا کی آمد کا جشن منا رہے ہیں جس کے خاندان کی محبت کو اللہ نے ماں کی شرافت کی دلیل قرار دیا ہے۔ توجہ ہے نا کہ جس کی خاندان کی محبت کو اللہ نے ماں کی شرافت کی دلیل قرار دیا ہے۔ اور قبلہ کتنا حسین لمحہ تھا کہ جب کائنات کا ذرہ ذرہ چمک رہا تھا، دنیا کی تمام تر مخلوق اپنے اپنے انداز میں جشن منا رہی تھی، گلوں میں کلیاں، باغوں میں کلیاں چٹک چٹک کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ گلوں کے رخسار پر شبنم کے موتیوں نے اس جشن کو اور بھی دلکش بنا دیا تھا۔ توجہ ہے کہ گلوں کے رخسار پر شبنم کے موتیوں نے اس جشن کو اور بھی دلکش بنا دیا تھا۔ باغوں میں پھول مسکرا مسکرا کر اس جشن میں اپنی شرکت کا ثبوت پیش کر رہے تھے۔ دنیا کی تمام تر مخلوق اپنی زبان بے زبانی میں مدح سرائی کے نغمے گنگنا رہی تھی۔ باد صبا کے پرلطف جھونکوں سے ہرے بھرے درختوں کی ہلتی ہوئی شاخ پر بلبل مدحت کے ترانے گا کر کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ اندھیرے کا دور دور تک کوئی گزر نہ تھا۔ کیونکہ جب اس نوری پیکر کے آنے کی وجہ سے جہاں باطل کا چہرہ اور بھی سیاہ ہو گیا تھا، وہیں حق کا چہرہ بدر منیر کی طرح روشن ہو چکا تھا اور افق نبوت سے نبوت کا آخری سورج طلوع کر رہا تھا۔ حیدری کہ افق نبوت سے نبوت کا آخری سورج طلوع کر رہا تھا۔ تو قبلہ مولا آپ کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے۔ قبلہ جب کسی سردار کے گھر میں خوشی ہوتی ہے تو یہ جو رعایا والے ہوتے ہیں نا شہباز بھائی، یہ زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ قریش صاحب، یہ رعایا کے لوگ زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ خوش کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو خیرات زیادہ مل جائے۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، ان کو خیرات زیادہ مل جائے۔ اور جب کسی سردار کے گھر بچہ پیدا ہو جائے تو رعایا اس لیے زیادہ خوش ہوتی ہے کہ انہیں خیرات زیادہ مل جائے۔ یہ خیرات کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب دیکھا جائے تو بچہ سردار کے گھر میں آیا ہے، رعایا کے گھر نہیں آیا۔ ایسا ہی ہے نا بھائی جان، توجہ ہے نا آپ کی کہ بچہ رعایا کے گھر میں نہیں آیا، سردار کے گھر میں آیا ہے۔ یہ خوش اس لیے ہوتے ہیں کہ انہیں خیرات زیادہ مل جائے۔ اور اب آپ بھی یہ سوچ کے جشن منائیے گا کہ آپ اس جشن میں اکیلے نہیں ہیں۔ کہیں آپ کے ساتھ جبریل خوش ہو رہے ہوں گے، کہیں آپ کے ساتھ موسیٰ خوش ہو رہے ہوں گے، کہیں آپ کے ساتھ عیسیٰ خوش ہو رہے ہوں گے، کہیں آپ کے ساتھ ابراہیم خوش ہو رہے ہوں گے، کہیں آپ کے ساتھ میکائیل خوش ہو رہے ہوں گے، کہیں آپ کے ساتھ یوسف خوش ہو رہے ہوں گے، کہیں آپ کے ساتھ یعقوب خوش ہو رہے ہوں گے، کہیں آپ کے ساتھ اسرافیل خوش ہو رہے ہوں گے، کہیں آپ کے ساتھ ایوب خوش ہو رہے ہوں گے، کہیں آپ کے ساتھ یحییٰ خوش ہو رہے ہوں گے۔ تو بھائی چند شیعوں میں بیٹھ کے صادقین کا جشن منانے والے، چند سنیوں میں بیٹھ کے جعفر صادق کا جشن منانے والے، یہ سوچ کے جشن منانا کہ آج جب تمہیں اس بارگاہ میں جشن مناتا دیکھ کے جبریل شاہ نجف کی بارگاہ میں جائے، سیدہ کی بارگاہ میں جائے، حسن کی بارگاہ میں جائے، حسین کی بارگاہ میں جائے، زین العابدین کی بارگاہ میں جائے، باقر کی بارگاہ میں جائے اور جا کر کہے کہ بیٹا تمہارا آیا ہے، خوش بکھر والے ہو رہے ہیں، بیٹا تیرا آیا ہے، خوش بکھر والے ہو رہے ہیں، خدا کی قسم تمہاری قسمت سنور جائے گی اگر اہل بیت جبریل سے یہ کہہ دے کہ بکھر والے خوش کیوں نہ ہو، وہ تو میرے اپنے ہیں۔ یا علی مولا ان سے ہاتھوں کو سلامت رکھے کہ بھائی چند مسلمانوں میں بیٹھ کے جعفر صادق کا جشن منانے والے یہ سوچ کے جشن منانا کہ جب تمہیں جشن مناتا دیکھ کر جبریل شاہ نجف کی بارگاہ میں جائے اور جا کے کہے مولا بیٹا تیرا آیا ہے، خوش بکھر والے ہو رہے ہیں، تو خدا کی قسم تمہاری قسمت سنور جائے گی۔ اگر علی جبریل سے یہ کہہ دیں
کہ بھائی وہ خوش کیوں نہ ہو، وہ تو میرے اپنے ہیں۔ اور ایسا ہی ہے نا کہ بھائی کسی کی خوشی کوئی منا لے اور کوئی بندہ اسے جا کے بتائے کہ بھائی خوشی تیرے گھر کی تھی، خوش وہ ہو رہے ہیں، تو وہ کچھ کہے نہ کہے اتنا ضرور کہہ دیتا ہے وہ خوش کیوں نہ ہو، وہ تو میرے اپنے ہیں۔ تو بھائی ہماری بھی قسمت سنور جائے گی اگر آل محمد جبریل سے کہہ دیں بھائی وہ خوش کیوں نہ ہو، وہ تو میرے اپنے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے ایک دم محمد و آل محمد پر۔ تو قبلہ اپنا عقیدہ رسالت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ شعر آپ کے سنائے ہیں کہ ہمارا ملت تشیع کا عقیدہ رسالت کیا ہے، ہم نبی کو کہاں تک مانتے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، پہلے ہی استقبالیہ فکرے، پہلے ہی استقبالیہ اشعار آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کون ہے مصطفیٰ، شاعر کہتا ہے کہ جس کا ادراک فقط سورہ آراف کرے، توجہ یا علی ذرا بیدار ہو کے اصغر بھائی، کہ جس کا ادراک کون ہے مصطفیٰ، جس کا ادراک فقط سورہ آراف کرے، جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے، جس کا ادراک شہباز بھائی فقط سورہ آراف کرے، جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے، اور اس محمد کی بلندی کوئی کیا لکھ پائے جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے۔ حیدری مولا سلامت رکھے نور سے ہاتھوں کو۔ یا علی یا علی، کیا بات ہے آپ کے سننے کی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے، آپ آباد رہیے۔ کہ بھائی اس محمد کی بلندی کوئی کیا لکھ پائے جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے۔ اگر تھکے نہیں ہیں اجازت ہے وقاص بھائی تو 2 جملے اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جملے عرض کروں گا قبلہ جس میں دونوں صادقین کی آمد کے الفاظ ہیں، کیونکہ آج 2 صادقین کی آمد کا جشن ہے، اور آپ سب الحمدللہ اہل ولا بیٹھے ہوئے ہیں، اور شاعر کہتا ہے اہل ولا کے دل میں ہے 2 جشن کا سما۔ توجہ ہے، مولا سلامت رکھے۔ بھائی 2 جشن ہے نا قریش صاحب، 2 جشن ہیں کہ اہل ولا کے دل میں ہے 2 جشن کا سما۔ کیوں کہ اترے ہیں آج دونوں محمد زمین پر، یا علی کہ اترے ہیں آج دونوں محمد زمین پر۔ اہل ولا کے دل میں ہے 2 جشن کا سما، اترے ہیں آج دونوں محمد زمین پر۔ آمد ہے ایک رات میں 2 صادقین کی، جشن محمد عین ہے عرش برین پر۔ حیدری کہ آمد ہے ایک رات میں 2 صادقین کی، جشن محمدین ہے عرش برین پر۔ اور قبلہ جو عرب کی جہالت کی راجدھانی میں بنا کسی متنفس کے، متنفس کہتے ہیں ہر ذی روح جو سانس لے رہی ہے، بنا کسی متنفس کی شاگردی کے بغیر پورے کائنات کا استاد کہلائے، دبستان عرب کے قواعد میں اسے محمد کہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، کسی متنفس کی شاگردی کے بغیر قبلہ جو پوری کائنات کا استاد کہلائے، دبستان عرب کے قانون میں اسے محمد کہتے ہیں۔ اور قبلہ آج 2 صادقین کی آمد کا جشن ہے۔ ایک نے کفار سے منوایا ہے کہ میں صادق ہوں، ایک نے منافقین سے منوایا ہے کہ میں صادق ہوں، کیونکہ آج وہ آیا ہے جس کی وجہ سے اس کی کائنات آباد ہوئی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے نہ تو آدم ہوتا نہ آدمی، نہ قرآن ہوتا نہ تلاوتیں، نہ مسجد ہوتی نہ عبادتیں، نہ شجر ہوتے نہ طوب، نہ ملک ہوتے نہ حور، نہ آسمان ہوتا نہ زمین ہوتی، نہ کوئی عبادت کا کاروبار ہوتا، نہ یوسف ہوتا نہ کوئی خریدار ہوتا، اور اگر محمد نہ ہوتے تو کوئی اللہ کا پہچاننے والا نہ ہوتا۔ ایسا ہی ہے نا، اگر محمد نہ ہوتے تو کوئی اللہ کو پہچاننے والا نہ ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ کنت کنزا مخفیا، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اے محمد میں نے تجھے خلق کیا ہے۔ اور ہم جس محمد کا جشن مناتے ہیں، ہم
عید میلاد النبی مناتے ہیں کیونکہ ہم نے 40 سال میں محمد کو نبی نہیں مانا. ہم اس محمد کو نبی مانتے ہیں جو اس وقت بھی نبی تھا کہ کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی مٹی تھی، پانی پانی تھا. وہ جو ہے نا، مولا سلامت رکھے آپ کو. کیا بات ہے آپ کے سننے کی کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم کی مٹی مٹی تھی، پانی پانی تھا. اور قبلہ ہمیں 3 کنتو بڑے پسند ہیں. پہلا کنتو ہے اللہ والا کنتو کہ کنتو کنزا مخفیا، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. دوسرا کنتو ہے محمد مصطفیٰ والا کنتو. کون سا؟ کہ رسول نے فرمایا کنتو نبیا والآدم بین الماء والطین. جملہ آپ کے حوالے ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی مٹی تھی، پانی پانی تھا. اور میں سمجھتا ہوں اگر کسی تیسرا کنتو یاد نہیں ہے فیصل بھائی، اس کی بخشش ممکن نہیں ہے. کون سا کنتو؟ کہ جب غدیر کے میدان میں محمد مصطفیٰ نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے فرمایا تھا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. کیا بات ہے بھائی، مولا سلامت رکھے کہ رسول نے فرمایا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اور قبلہ اس ذکر کے صدقے میں، اس محمد و آل محمد کے صدقے میں لوگ محتاج سے غنی ہوئے ہیں. لوگ ہم نے دیکھا ہے قبلہ محتاج لوگ تھے، اس ذکر کے صدقے میں غنی بنے پھرتے ہیں، غنی ہو گئے ہیں، مالدار ہو گئے ہیں. فیصل بھائی ایسا ہی ہے نا. اور لوگ لکھتے ہیں محمد مصطفیٰ پر شعر، رسول کی شان میں لکھتے ہیں. میں بھی 4 جملے اور عرض کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ صلوات پڑھ لیجئے گا محمد و آل محمد، کہ رسول کی شان میں شعر لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں لکھوں نعت رسول اکرم، نعت رسول اکرم، ابو طالب سا قلم دان کہاں سے لاؤں. ابو طالب سا قلم دان، لوگ کہتے ہیں لکھوں نعت رسول اکرم، ابو طالب سا قلم دان کہاں سے لاؤں. دیکھیے ابو طالب کی ذات وہ ذات ہے جو سب سے پہلے نعت خان مصطفیٰ ہے. یعنی ابو طالب کی ذات نے اگر کسی نے نعت لکھی ہے رسول پر تو سب سے پہلے حضرت ابو طالب نے لکھی ہے. ابو طالب کی ذات کفر شکن ہے، ابو طالب کی ذات یکتا پرست ہے، ابو طالب کی ذات مزاج شناس مصطفیٰ ہے. قبلہ ابو طالب علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر قیامت کے دن پورے عالم محشر کی شفاعت کر دے تو اللہ قبول کر لے گا. تو جو ہے نا ابو طالب کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی گود سے نبوت اور امامت کے سورج نے طلوع کیا ہے. صلوات پڑھی دے گا محمد و آل محمد پر. تو ابو طالب صاحب قلم دان کہاں سے لاؤں، اور لوگ کہتے ہیں لکھوں نعت رسول اکرم، میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں. ارے بھائی میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں. اللہ نے قرآن میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ فرما رہا ہے، توجہ ہے نا، کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی ہے. فیصل بھائی دونوں تاریخوں سے ہٹ کر 12 ربیع الاول اور 17 سے ہٹ کے، کچھ برادران کہتے ہیں کہ 12 کو آئے تھے، ہم کہتے ہیں جی 17 کو آئے تھے. ان اس بحث سے ہٹ کے قبلہ بر محمد و آل محمد صلوات. اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ
आले मोहम्मद वाजिल फरज। तो अल्लाह फरमा रहा है कि कद जाअकुम मिनल्लाह नूरुन व किताबुम मुबीना, कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास किताब आई है और नूर आया है। किस लिए आया है? हमारी हिदायत के लिए। एक भाई कहते हैं कि रसूल 12 को आए और कहते हैं कि 17 को आए। इस बहस में पढ़ना ही नहीं है, इख्तलाफी बात में फैसल भाई पढ़ना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने तारीखें मुकर्रर कर ली है। मिलाद तो उस नबी का है जो उस वक्त भी नबी था, जब न रबीउल अव्वल था, न रबीउल सानी था, न जमादुल अव्वल था, न जमादुल सानी था। ऐसा ही है ना भाई, ये हम लोगों ने तारीखें मुकर्रर कर ली हैं। वो तो उस वक्त भी था। और देखिए अल्लाह ने कहा कौन आया है? नूर आया है। किसकी तरफ से आया है? अल्लाह की तरफ से आया है। किस लिए आया? हिदायत के लिए। अब फैसल भाई देखिए, जब भी कोई किसी के पास आता है तो 4 तरीके से निगाह करनी पड़ती है। सबसे पहले देखना पड़ता है कौन आया है, किसके पास आया है, किसकी तरफ से आया है, क्यों आया है। आला आए, अदना आए, अमीर आए, गरीब आए, इन्हीं 4 पहलुओं से निगाह की जाती है। अब हम इन्हीं 4 पहलुओं से मोहम्मद को भी देखेंगे। अब देखिए कौन आया है? नूर आया है। किसकी तरफ से आया है? अल्लाह की तरफ से आया है। किस लिए आया है? हमारी हिदायत के लिए आया है। क्या लेकर आया है? किताब मुबीन लेकर आया है। अब हम मोहम्मद मुस्तफ़ा से पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह आप कब से हैं? रसूल ने फरमाया अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि अल्लाह ने जो सबसे पहला नूर खल्क किया वो मुझ मोहम्मद का नूर था। ऐसा ही है ना, सबका यही अकीदा है कि अल्लाह ने जो सबसे पहला नूर खल्क किया वो मुझ मोहम्मद का नूर था। अब जो भी चीज़ें थी वो मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद हम बने हैं अनासिर अरबा से, आग से, मट्टी से, हवा से, पानी से। ये 4 चीज़ें हैं मखलूक और मोहम्मद है मखलूक अव्वल। तो पता चला मट्टी न थी, नूर मोहम्मद था। आग न थी, नूर मोहम्मद था। हवा न थी, नूर मोहम्मद था। पानी न था, नूर मोहम्मद था। अल्लाह ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर, के तमाम तारीफ़ें हैं उस परवरदिगार के लिए जिसने आसमानों को पैदा किया है, जिसने ज़मीनों को पैदा किया है, जिसने नूर को पैदा किया है, जिसने जुल्मत को पैदा किया है। तवज्जो मेरे जानिब। तो पता चला आसमान भी मखलूक है, ज़मीनें भी मखलूक है, नूर भी मखलूक है, जुल्मत भी मखलूक है और मोहम्मद है मखलूक अव्वल। अल्लाह ने कहा व खलक़ल जान्न मिन मारिज मिनन नार, कि मैंने जिन्नात को आग के शोलों से पैदा किया। तो पता चला जिन्नात भी मखलूक है, आग भी मखलूक है और मोहम्मद है मखलूक अव्वल। तो फिर नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि मेरा नबी उस वक्त भी नबी था, न जब दिन था, न रात थी, न कोई महीना था, न कोई सफीना था। क्योंकि ये हर महीने से पहले, हर सफीने से पहले जब कुछ न था मेरा मोहम्मद था। है नरी। तो नतीजा क्या निकला फैसल भाई? नतीजा आपके हवाले कि जब कुछ न था मेरा मोहम्मद था। यानी क्या बना कि दिन न था मेरा मोहम्मद था, रात न थी नूर मोहम्मद था, शम्सो कमर न थे नूर मोहम्मद था, दरियाओं में रवानी न थी नूर मोहम्मद था, समंदर में तुग़यानी न थी नूर मोहम्मद था, कहकशा न थी नूर मोहम्मद था, जन्नत की खुशबू न थी नूर मोहम्मद था, जहन्नुम की हैबत न थी नूर मोहम्मद था, वहम न था नूर मोहम्मद था, इदराक न था नूर मोहम्मद था, जिब्रील न था नूर मोहम्मद था, मीकाईल न था नूर मोहम्मद था, शऊर न था नूर मोहम्मद था, जन्नत की खुशबू न थी नूर मोहम्मद था, आदम न था नूर मोहम्मद था, इब्राहिम न था नूर मोहम्मद था, इस्माइल न था नूर मोहम्मद था, वहम न था नूर मोहम्मद था, सहाबाए कराम न थे नूर मोहम्मद था, गौसो कुतुबो अब्दाल का बाप आदम
آدم نہ تھا نور محمد تھا، تو جب آدم خود نہ تھا نور محمد تھا، تو جب آدم کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ فیصلہ کر سکے کہ میرا نبی کب سے نبی ہے، تو پھر آدم کے ان نالائق بیٹوں کو یہ کس نے حق دیا کہ فیصلہ کرے میرا نبی کب سے نبی ہے؟ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ تو بھائی آدم کے ان بیٹوں کو کس نے حق دیا کہ وہ فیصلہ کر سکیں کہ میرا نبی کب سے نبی ہے؟ جب آدم خود نہ تھے، نور محمد تھا۔ اور قبلہ ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے ممبر سے ذکر مصطفیٰ کم ہوتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل ہی غلط بات ہے۔ قریش صاحب یہ بے بنیاد الزام ہے۔ جیسا مصطفیٰ ہم پڑھ سکتے ہیں ویسا کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ توجہ ہے نا بھائی؟ جیسا آخری جملہ، اس کے بعد دعا لوں گا آپ سے، کہ جیسا مصطفیٰ ہم پڑھ سکتے ہیں ویسا کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری تاریخ پر نظر ہے، ہم نے تاریخ کے اوراق پر، تاریخ کے ایک ایک واقعے پر اپنی نظر جمائی ہوئی ہے۔ دیکھیے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم جب مصطفیٰ پڑھتے ہیں تو اس میں اہل بیت کا ذکر آتا ہے، جب اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں مصطفیٰ کا ذکر آ جاتا ہے، یعنی اہل بیت کے ذکر سے ہی مصطفیٰ کا ذکر نکال لیتے ہیں، مصطفیٰ کے ذکر سے اہل بیت کا ذکر نکال لیتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھتے جائیے، ایک مثال سے واضح کر دوں، آپ نے ایک نعت بچپن سے سنی ہوئی ہوگی کہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ قبلہ سنی ہے نا نعت کہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ ہم نے کہا ہم اہل بیت کے ذکر سے مصطفیٰ کا ذکر نکال لیتے ہیں، مصطفیٰ کے ذکر سے اہل بیت کا ذکر نکال لیتے ہیں، مصطفیٰ کے ذکر سے علی کا ذکر نکال لیتے ہیں۔ توجہ آپ کی ہونی چاہیے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، نعت آپ نے بچپن سے سنی ہے کہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی، یثرب کے والی سارے نبی، توجہ فیصل بھائی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ ہم نے تو ماں کی گود سے ایک حدیث سنی ہوئی ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا در ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ جانے تمہاری قسمت ہے، یا شاعر نے لکھا ہے یا قدرت نے لکھوا دیا ہے کیا کہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ توجہ ہے نا کہ بھائی ہم تو شروع سے یہی کہہ رہے ہیں کہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ کیوں؟ رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، من اراد العلم یاتی من الباب، کہ میں علم کا شہر ہوں، فیصل بھائی علی ہے اس کا دروازہ، اور جو چاہتا ہے کہ علم کے شہر میں آئے تو اسے چاہیے دروازے سے آئے۔ تو یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ توجہ ہے نا بھائی جان؟ آخری جملہ آپ کے حوالے، اور اس کے بعد زحمت تمام، کہ بھائی ہم کہتے ہیں سارا سال مصطفیٰ پڑھا جائے، آپ بھی مصطفیٰ پڑھیں، ہم بھی مصطفیٰ پڑھیں۔ اس جملے پہ دعائیں لوں گا بزرگوں سے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ جب ہم مصطفیٰ پڑھیں گے، جب ہم مصطفیٰ پڑھیں گے، جب ہم سے مصطفیٰ سنے گا، جب ہم مصطفیٰ پڑھیں گے نا، تو ہم تجھے ابو طالب کا تذکرہ بھی سنائیں گے، یا علی بیدار ہو کے۔ جب ہم مصطفیٰ پڑھیں گے تو ہم تجھے محمد کو ماں بن کے لوریاں دینے والی فاطمہ بنت اسد کا تذکرہ بھی سنائیں گے۔ جب ہم مصطفیٰ پڑھیں گے نا تو ہم تجھے ختیجہ کا مال بھی دکھائیں گے۔ جب ہم مصطفیٰ پڑھیں گے تو ہم تجھے عشیر میں محمد کا جانشین بھی دکھائیں گے۔ جب ہم مصطفیٰ پڑھیں گے تو ہم تجھے حمزہ کی دلیریاں بھی دکھائیں گے۔ جب ہم مصطفیٰ پڑھیں گے تو چادر تطہیر میں فاطمہ
مصطفیٰ کی سرداری بھی دکھائیں گے. جب ہم مصطفیٰ پڑھیں گے تو ہم تجھے مباہلے میں نفس رسول بھی دکھائیں گے. جب ہم مصطفیٰ پڑھیں گے تو ہم تجھے بدر کا فاتح بھی دکھائیں گے. جب ہم مصطفیٰ پڑھیں گے تو ہم تجھے احد میں ناصر رسول بھی دکھائیں گے. جب ہم مصطفیٰ پڑھیں گے تو ہم تجھے احد کے فرار بھی دکھائیں گے. جب ہم مصطفیٰ پڑھیں گے تو ہم تجھے خیبر کے کرار بھی دکھائیں گے. جب ہم مصطفیٰ پڑھیں گے تو ہم تجھے محمد کا علم بھی دکھائیں گے. جب ہم مصطفیٰ پڑھیں گے تو ہم تجھے محمد کا علم بردار بھی دکھائیں گے. جب ہم مصطفیٰ پڑھیں گے تو ہم تجھے احد خندق کا کل ایمان بھی دکھائیں گے. جب ہم مصطفیٰ سنے گا نا، ارے جب ہم سے مصطفیٰ سنے گا ہم تجھے یہ بھی بتائیں گے کہ رسول کو غدار کون تھا. جب ہم سے مصطفیٰ سنے گا ہم تجھے محمد کے یار بھی دکھائیں گے. جب ہم سے مصطفیٰ سنے گا ہم تجھے محمد کے غدار بھی دکھائیں گے. جب ہم سے مصطفیٰ سنے گا ہم تجھے یہ بھی بتائیں گے کہ محمد نے بلایا کسے تھا. جب ہم سے مصطفیٰ سنے گا ہم تجھے یہ بھی بتائیں گے کہ محمد نے بھگایا کسے تھا. تو بھائی جب ہم سے مصطفیٰ سنے گا تو ہم تجھے آدھے نا منڈو ٹرسوں سرائے کی جادے نا بھائی جان منڈو ٹرسوں تو ہم تمہیں ابو طالب کا محمد کو پالنا بھی دکھائیں گے. جب ہم مصطفیٰ پڑھیں گے تو فاطمہ بنت اسد کا تذکرہ بھی سنائیں گے. جب ہم مصطفیٰ پڑھیں گے تو بھائی غدیر میں من کن تو مولا بھی دکھائیں گے. بس کیا اور پڑھنا دعا کرو. بس آخری دعا زحمت تمام کہ مولا آپ سب کا چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول تسکرم نہیں دعا قبول و مقبول فرمائے. قریشی صاحب کی کاوشیں کوششیں اور جن جن دوستان نے ان کے ساتھ اپنی کاوشیں کوششیں کی ہیں ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ سب کے گھرانے پہ اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے. قریشی صاحب کے رزق میں برکت عطا فرمائے. بھائی فیصل کے رزق میں برکت عطا فرمائے. آپ تمام مومنین کی حوائج شرعیہ کو اپنی بارگاہ میں اللہ قبول و مقبول فرمائے. آپ کے بچوں کی زندگی دراز فرمائے. جتنے مومنین مومنات دوبارہ دعا کر رہا ہوں کہ جتنے مومنین و مومنات بے اولاد ہیں اللہ سب کو اولاد صالح امام زمانہ کی فوج کے سپاہی نصیب فرمائے. جتنے مومنین مومنات پریشان حال ہیں آصف رضا قریشی صاحب کو مالک صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. ان کی والدہ کو صحت و کاملہ عطا فرمائے. ان کی زندگی دراز فرمائے. ان کے گھروں میں اپنی رحمت و برکتوں کو نزول فرمائے اور ان کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائے. ہمارے حقیقی آقا و مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے. امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے. بحق امام زمانہ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے.